خواتین، ابھی جو آپ نے سنا جناب نظامی صاحب نے کہا کہ تاریخ جاننا کیوں ضروری ہے، میں آپ کو صرف ایک فکرہ بتانا چاہتا ہوں۔ تاریخ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ اگر ہماری قوم تاریخ کو نہیں یاد رکھے گی تو تاریخ بھی جو ہے اس قوم کو جو ہے بھول جائے گی۔ بس یہ سبق ہے، اگر آپ اپنی تاریخ کو نہیں یاد رکھتے تو تاریخ بھی آپ کو بلا دے۔ تو اپنے آپ کو اگر آپ نے زندہ رکھنا ہے، آنے والی کتابوں میں رکھنا ہے، تو پھر آپ اپنی تاریخ کو پاس کریں۔ میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ کو جو ہے وہ کیسے محفوظ رکھنا ہے، کیسے جاننا ہے۔ کتابیں تاریخ کی بھری پڑی ہیں، لائبریریاں بھری پڑی ہیں۔ ہماری پچھلے ہفتے جو ہے نظامی صاحب کی لائبریری میں جو ہے وہ جانے کا سعادت حاصل ہوئی ہمیں جو ہے، تو وہاں پر ہزارہا کتابیں موجود ہیں، کئی موضوعات۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو اثر کتابوں کو سامنے دیکھنے سے بنتا ہے چیزوں کا، وہ کتاب پڑھنے سے نہیں بنتا۔ پہلے آپ چیز کو دیکھتے، آپ نے یہاں پہ سکے دیکھے، ڈاک ٹکٹ دیکھے، میڈل دیکھے، کتابیں دیکھی ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے ذہن پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ تو یہی ہماری سوسائٹی کا طریقہ کار ہے، اور طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے تاریخ کو محفوظ کرنا ہے، تاریخ کو جاننا ہے، تو آپ اپنے اپنے حصے کی کلیکشن کریں۔ آپ کوئی بھی چیز کلیکٹ کر لیں، آپ ڈاک ٹکٹ جمع کر لیں، سکے جمع کر لیں، میڈل جمع کر لیں، کتابیں جمع کر لیں، تصویریں جمع کر لیں، جو کچھ بھی کرنا ہے، وہ ہر چیز جو ہے وہ علم کا حصہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ 1977 میں جو ہے وہ سوسائٹی بنائی تھی، جس کا نام تھا ہسٹوریکل ریسرچ اینڈ ہابی پروموشن سوسائٹی۔ تو الحمدللہ آج جو ہے اس کو 45 سال مکمل ہو چکے ہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ نے ہماری اتنی مدد کی ہے کہ چونکہ ہم یہ پروگرام اپنی آسانی کے لیے نہیں کرتے، ہم اس کو قومی دنوں کے ساتھ کرتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے قومی دن جو ہے وہ یہاں اندر ہے، وہ باہر باجوں میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر قومی دن میں کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے ہر قومی دن پہ کیے۔ تو آپ نے جو محنت کی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور دل سے مشکور ہیں جو دور دراز سے آئے، پہاڑوں سے آئے، ان کے لیے بھی، جو ہماری دعوت پہ آئے ان کے لیے بھی، جو کسی سے سن کے آگے اس خوشبو کو سنتے ان کے لیے بھی، اور یہ ہمارا ہے۔ تو ہم جو ہے ہمارے یہاں کوئی اول دوم نہیں ہے، آپ سب جو ہے میرے دل میں، ہمارے دل میں جو ہے وہ برابر کی جو ہے وہ احترام موجود ہے۔ تو یہ صرف آج کے دن کی نسبت سے ہم نے جو ہے یہ بنائے ہیں، سووینر بنائے ہیں، تو یہ آپ کی نظر ہے، تو یہ سے امید ہے کہ یہ آپ کو یہ سبق دیں گے کہ ہم نے تاریخ کو محفوظ کرنا ہے اور تاریخ سے سبق سیکھنا ہے۔ بڑا غور کیا تو میرے سامنے ایک بات ایسی آ گئی جس کا نتیجہ خاموشی تھا، جس کا جواب خاموشی تھا، اور وہ یہ بات تھی کہ صاحب کے والد صاحب فوت ہوئے تو وہ جس جگہ جس بزرگ کے پاس بیٹھے تھے، بڑی عقیدت سے انہوں نے کہا کہ آپ میرے والد صاحب کا جنازہ پڑھائیں گے۔ ان بزرگوں نے کہا ٹھیک ہے جناب، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ جنازے کے ٹائم پہ آپ تشریف لائے، اور قابل ایک اور بات ہے، اگر آپ کیمرہ مین تھوڑے سائڈ میں پلیز دیجیے، بڑی مہربانی۔ جب وہ جنازہ کا تشریف لائے تو عام روٹین میں جو ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ 5-10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں، تاخیر سے پہنچتے ہیں، تو صاحب نے کہا کہ قبلہ آپ تشریف لائے ہیں تو کچھ فیضیاب فرما دیں، ہمیں کچھ ارشاد فرما دیں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے۔ میت والے کا بیٹا کہہ رہا ہے ان صاحب کو، ان بزرگوں کو کہ کچھ ارشاد فرما دیں، تو آپ نے کہا بیٹا اگر یہ جو پڑھا ہوا آپ کے سامنے، یہ میت جو آپ کے سامنے یہ آپ کو بتا رہی ہے، یہ پیغام دے رہی ہے کہ میں جا رہا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
جس کے لیے لڑتے مرتے جھگڑتے ہو، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. میری انا، میری وہ ملکیت، میری پراپرٹی، میرا سرمایہ کچھ بھی میرے ساتھ نہیں ہے. تو یہ پیغام ہے. میرے بچے اس کے بعد کسی پیغام کی ضرورت نہیں رہتی. 14 اگست بھی مجھے یہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ کب تک پیغام دیتے رہو گے لوگوں کو، کب ہوش آئے گی، کب عقل آئے گی. ہر سال بدتمیزی کا نیا طوفان برپا ہو جاتا ہے. اور یہاں دیکھ رہے سارا دن پورے ملک میں اٹھا کے دیکھ لیں. آج آپ کے پاس یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. کھولیں یوٹیوب، دیکھیں پورے پاکستان کو کہاں اس ملک کی فکر کی جا رہی ہے. کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں جو بند ہے آج. کیوں؟ اتوار بھی ہے، 14 اگست بھی ہے، چھٹی کرو. ساری قوم نے ذمہ داری لے لی ہے کہ سب کا پسندیدہ مشورہ ہے چھٹی چھٹی چھٹی. خدارا آپ جو ہمارا سرمایہ ہے، یہ جو ہمارا سرمایہ ہمارے سرپرست ہے، جن کو یہ بات چین نہیں لینے دیتی، نہ سفر ان کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، نہ وسائل ان کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. ہر عظیم دن کے اوپر یہ ہمیں ریئلائز کراتے ہیں کہ ہم مردہ نہیں ہیں. خدا کا واسطہ مردہ نہیں ہیں. ہوش کے ناخن لو، یا کم از کم اندھیرے میں اپنی حصے کی شمع تو جلا لو. اندھیرا پہنچنے سے دور ہو جاتا ہے. مجھے کوئی بندہ بتا دے، پوری دنیا میں ثابت کر دے کہ گالیاں دینے سے لڑائی ختم ہو جاتی ہے، دلائل دینے سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. ہے تو دنیا میں مثال کسی کے پاس؟ بادشاہ لوگ بیٹھے ہوئے نہیں ہوگی کسی کے پاس. روشنی تب بھی آئے گی جب آپ نے سے کا دیا جلائیں گے. ہمیں ضرورت ہے تو دیا جلانے کی. آزادی کے مطلب آپ بھی جانتے ہیں، میرا چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے، یہ معصوم کا بچہ بھی جانتا ہے آزادیات کیا ہے. لیکن میری آزادی دوسرے کی گربان تک جا کے پکڑ گئی تھی، میں آزاد ہوں. یہاں ایک دفعہ پھر دہراؤں گا اپنے بچوں کے لیے. محمد علی دنیا کا عظیم باکسر، جب وہ کلے تھا، غیر مسلم تھا، تو اس وقت جب وہ عوام میں مکے لہرا رہا تھا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا آہستہ ذرا. اس نے کہا ماں میں آزاد شہر ملک کا شہری ہوں، میں آزاد ہوں. اس نے کہا لیکن یہ یاد رکھنا، یہی تو ماں کی گود ہے تربیت کا، کہ ماں نے جو نصیحت کی وہ ساری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا، سبق بن گیا. اس نے کہا بیٹا تمہاری آزادی وہاں تک جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے. ادھر لہرا رہو لیکن یہاں تک مکہ نہیں لہراؤ گے، یہاں سے میری بھی آزادی ہے. تو بس یہی پیغام ہے میرا دوستوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے، کہ خدارا اپنی آزادی اگر پسند ہے تو دوسروں کی آزادی کا زیادہ احترام کریں، دوسروں کو آزادی کو زیادہ عزت دیں، دوسروں کا زیادہ خیال کریں. یہ 14 اگست ہے اور یہی ہمیں ہمارے بڑوں نے سبق پڑھایا. جو ہمارے قومی دن ہوتے ہیں، یہ اصل میں یہ باجے بجانے کے لیے یا ناچنے گانے کے لیے نہیں ہوتے. مجھے افسوس ہے کہ کل ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں بھارت کے جھنڈے کے نیچے بھارت کے گانے گائے گئے. انتہائی دکھ اور افسوس ہوا. کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہماری کوئی تاریخ نہیں ہے، ہمارے کوئی بزرگ نہیں تھے. ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے 900 سال تک دنیا پر حکمرانی ہی نہیں کی. ہر میدان میں، سائنس کا میدان ہو، جغرافیے کا ہو، طب کا ہو، ریاضی کا ہو، غزے کے تاریخ ہو، جو بھی ہو، اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو مسلمان انتہائی بلندیوں پر تھے. ہماری بدقسمتی جب ہم علم سے دور ہوئے تو ہم غلام بن گئے. اصل علم جو ہے یہ انسان کو شعور دیتا ہے، اور شعور جو ہے وہ اس میں انا پیدا کرتا ہے اور اس کو اپنی تاریخ سے آگاہ کرتا ہے. تو اصل مقصد یہ جو نمائش ہوتی ہے، اس کا مقصد ایک اچھی تفریح کے ساتھ آپ کو اپنے بزرگوں کی تاریخ، تہذیب و ثقافت سے آگاہ کرنے کے لیے بھی، کہ دیکھیں ان کے زمانے میں، آج ہمارا دیکھیں وہ کیڑی پیسہ کیا 5 روپے بھی دیکھ لیں اس میں چیز نہیں ملتی. جبکہ آج جو مسالے دیتے ہیں دمڑی، کوڑی یا مختلف پائی کی یا اس طرح کی، خدا کی قسم ہم نے خود جو ہے پائی میں 1 پیسے میں 6 پائیاں ہوتی تھی. ہم نے خود پائیوں میں سودا فروخت کیا ہے، ہم نے سودا لیا ہے. تو آج ہماری بدقسمتی کہ یہاں حکومت تو ہماری ہے لیکن یہاں جو سسٹم ہے وہ سب اغیار کا ہے.
ہمارے حکمران یہ جو آج جو اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم سے شروع کرتے ہیں، یہ اغیار کے ایجنڈے پر یہ سارا کام کر رہے ہیں، ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میری آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ خدا را اپنی تاریخ کو پڑھیں، اپنی تاریخ سے گاہی حاصل کریں، شعور حاصل کریں، اور دیکھیں جو قومیں اپنی تاریخ سے گاہی رکھتی ہیں وہی قومیں دنیا میں ترقی کرتی ہیں۔ اور میرا یہ پیغام ہے بچوں سے، میں ایک دفعہ اپنے گاؤں سے گزر رہا تھا تو میرے گاؤں کے ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے روک لیا، کہتے ہیں کہ نظامی صاحب کل آپ سے خدا پوچھے گا، آپ اس علاقے کے بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے علاقے میں کیبل لگ رہی ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب میری بات بیٹھیں اور آرام سے سنیں، کیبل جو لگے گی میں خود اپنے گھر سب سے پہلے لگواؤں گا، کیونکہ مجھے جغرافیہ، تاریخ، اور میں آپ کو بتاؤں اس میں تو مکہ اور مدینہ، قرآن، حدیث، دنیا کی ہر چیز ہے۔ یہ آپ بتائیں، یہ تو استعمال کرنے والے پر ہے وہ کیسے استعمال کرتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں آج جو ہماری نئی جو نسل جو ہے تباہ ہو رہی ہے، یہ موبائل کے جو ایسے خرابات میں مبتلا ہو چکی ہے، مجھے تو خود افسوس ہوتا ہے کہ یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ میری یہ ان سے گزارش ہے کہ خدا را ان کو ان موبائلوں سے بچائیں اور ان کی اچھی تربیت کریں۔ یہی میرا آپ کے لیے پیغام ہے، اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بیل کے آئیکن پہ کلک کریں۔ مزید اچھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے پال نیوز جہلم۔
नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। मज़ीद अच्छी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए पाल न्यूज़ जेहलम।